السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فمن پس جو کوئی خوفا ڈرے یعنی خوف کھائے، مم موسن وصیت کرنے والے سے، جانفن یا کجی کو یعنی ٹیڑھے پن کو، یا ناحق بات کی طرف مائل ہونے کو، او اسمن یا گناہ کی طرف۔ اب یہاں پہ کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا جو حق تھا وہ انسان سے لے لیا کہ جو جائیداد تھی وہ کس طرح وراثت تقسیم ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے سارا میراث آیات اتار کر اس چیز کی جو انسان کے پاس تھوڑے بہت اختیارات تھے ان کو لے لیا۔ اب یہاں پہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے نام کچھ زیادہ کر دیتا ہے، یعنی کسی ناحق بات کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے جائیداد کو، میرے پیسوں کو کسی گناہ کے کام میں لگائے، تو کیا کرے؟ فمن خافا، پس جو کوئی ڈرے، من موسن وصیت کرنے والے سے۔ اب جو کوئی وصیت پڑھ رہا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو شخص وصیت کرنے والا ہے اس نے غلط کیا ہے، اس نے ناحق کی طرف مائل ہو گیا اور گناہ کے کام میں وہ پیسے لگا رہا ہے۔ یا اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اندر ہی اندر اپنے ماں باپ سے سائن کروا لیتے ہیں کوئی ایسے پیپرز میں جس میں ساری کی ساری جائیداد ان کی طرف ہو جاتی ہے، اور جب والد کی وفات کے بعد باقی بچے اپنا حصہ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، کہ میرے باپ نے یہ ساری پراپرٹی میرے نام کر دی ہے۔ یہ جو بات ہے یہ معاشرے میں ہم آج کل عام دیکھ رہے ہیں کہ جائیداد کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں اسی وجہ سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وراثت کا جو سارا تقسیم تھی وہ تو خود بتا دی، جب میراث آیات آ گئی تو انسان کے پاس ذرا بھی اختیار نہ رہا۔ اب جس نے وصیت پڑھی اس کو پتہ چلا کہ وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کر دی، تو وہ کیا کرے؟ فاصلح، پس اصلاح کر دے، بینہم درمیان ان کے، کن کے؟ وصیت کرنے والے کے لیے اور وصیت جس پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی باپ نے اگر غلط کی ہے تو وہ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ نے غلط وصیت کر دی تو اس کو ٹھیک کر دے، یا کوئی تھرڈ پرسن اگر دیکھ رہا ہے تو وہ دونوں کے معاملات میں آسانی کر دے، ان کی اصلاح کر دے۔ فلا، پسنا اسما گناہ ہوگا، علیہ اوپر اس کے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر باپ کوئی محبت میں آ کر کسی ایک بیٹے کے نام کر دیتا ہے وصیت کو، اپنی جائیداد ساری ایک بیٹے کے نام کر دیتا ہے کہ یہ میرا فرما بردار بیٹا تھا، لیکن جب بیٹے کو پتہ چلا تو بیٹا کیا کرے؟ اس نے دیکھا کہ نہیں، میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، تو اگر میں خود ہی سارا لے لیتا ہوں تو اس کا گناہ میرے باپ کو بھی جائے گا اور میں بھی گناہ گار ہوں گا، میں بھی ظلم کے زمرے میں آؤں گا۔ تو اگر وہ اصلاح کر دیتا ہے، سب کو ان کا حق ادا کر دیتا ہے، تو باپ بھی بری ہو جائے گا اور وہ خود بھی بری ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کتبہ فرض کیے گئے یا لکھ دیے گئے، علیکم اوپر تمہارے، الصیام روزے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے لازم کر دیے گئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ ایسی عبادت جس کو تم چھوڑ نہیں سکتے، کما جیسے کتبہ لکھ دیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے یہ ایسی عبادت ہے جو صرف یہود و عیسائی پر نہیں اترے، نہ ہی تم پر اترے، بلکہ جتنی بھی پہلے امتیں آئیں ان سب پر یہ روزے لکھ دیے گئے، ان سب پر یہ روزے فرض کر دیے گئے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ سکو۔ فائدہ کیا ہوا روزے کا؟ تاکہ تم بچ سکو۔ الصیام روزہ، ٹھیک ہے؟ الصیام صوم سے نکلا ہے اور عربی میں اس کے معنی ہے چھوڑنا یا روکے رکھنا۔ تو جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں،
صبح صادق سے لے کر مغرب تک ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جس میں کھانے پینے کی چیزیں اور بیوی سے تعلق بڑھانے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوتی تھی ہیں، مغرب کے بعد وہی جو حلال چیزیں تھیں وہ پھر سے ہم پر حلال ہو جاتی ہیں۔ اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں رکھا، روزے میں یہ سب چیزیں کیوں ہم پر حرام کر دی؟ تاکہ ہمیں قوت آ سکے برداشت کی، ہمیں حوصلہ پیدا ہو سکے، ہماری ایک طرح کی پریکٹس ہو سکے کہ ہمیں کس طرح حوصلہ کرنا ہے، کس طرح ہم نے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، کہ سامنے ہمارے حلال چیز پڑی ہوتی ہے اور ہم اللہ کے ڈر سے اس کو نہیں کھاتے کہ ہم روزے سے ہیں، یہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ پریکٹس جو ہے اگر ہماری باقی مہینوں میں بھی جاری رہے تو ہماری زندگی میں بہت سے کاموں میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، کہ رمضان میں جب انسان حلال چیزوں سے دور رہتا ہے تو وہ حرام چیزوں سے بھی بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، وہ ہر چیز سے پرہیز کرتا ہے جس سے اسے خدشہ ہوتا ہے کہ میرے روزے میں کمی ہوگی، یعنی میں نے روزہ رکھا ہے تو میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھوں جس سے میرا روزہ خراب ہو، میں کوئی ایسے الفاظ ادا نہ کروں جس سے میرا روزہ خراب ہو، میں کسی ایسی جگہ پہ نہ جاؤں جس سے میرا روزہ خراب ہو۔ روزے میں ہم یہی احتیاط کرتے ہیں نا، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے لیے پریکٹس کا مہینہ ہے۔ یہ پریکٹس کس چیز کی ہے؟ کہ جیسے ہم نے اس مہینے میں اپنے لیے پریکٹس کی اللہ کو منانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی اور حلال چیزوں سے بچنے کی، تو اسی طرح باقی مہینوں میں بھی اگر ہم اس پریکٹس کو جاری رکھیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ضرور ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس لیے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ سکو۔ ایامن دن ہے، معدودات گنتی کے، یعنی یہ چند دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تمہارے پاس چند دن ہیں۔ فمن کانا، پس جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریض او علی سفرین، یا سفر میں ہو، فعدتن، پس پورا کر لے گنتی کو، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے تو یہ چند دن ہے، لیکن ان چند دنوں میں اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رخصت ادا کر دی، اس کو ایک رعایت دے دی کہ اگر مریض ایسا مرض میں مبتلا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی برداشت کے باہر ہو جائے گا اور اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ پھر فرمایا اگر سفر میں ہو، سفر ایسا اتنا لمبا سفر ہو کہ اس کو مشقت پیش آئے، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ فعدتن، پس گنتی کو پورا کر لے۔ فعدتن، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا عدت، اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا عدت، تو عدت کس لیے بولا جاتا ہے؟ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس عورت نے اب عدت پوری کرنی ہے۔ تو عدت میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ دن ہوتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے کہ اس نے یہ ٹائم کو پورا کرنا ہے۔ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 4 ماہ 10 دن، یہ اللہ نے مقرر بتا دیا ہوا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی کے مطابق 4 ماہ 9 دن بھی نہیں کر سکتے، شریعت میں 4 ماہ 10 دن لکھا ہوا ہے تو ہم نے اسی کو پورا کرنا ہے۔ اب اسی طرح فرمایا کہ جو روزے تم چھوڑو، فعدتن، پس اس کو پورا کر لو، اس کی گنتی کو پورا کر لو، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ یعنی اب ایسا نہیں ہو سکتا، بعض لوگوں کے خیال میں ایسا تھا کہ اگر ہم نے گرمی میں روزے رکھے ہیں تو ہم گرمیوں میں ہی روزے رکھیں گے تو ہی ہماری گنتی پوری ہوگی۔ بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے دنوں میں آپ جب بھی چاہیں اپنی گنتی کو پورا کر سکتے ہیں۔ گرمیوں کے روزے تھے آپ سردیوں میں رکھ سکتے ہیں، سردی کے روزے تھے گرمی میں رکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹے دن آئے تو ہم تب اپنی گنتی کو پورا کر لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ہمارا رب کا حکم ہے کہ جب آپ چاہیں اپنی گنتی کو پورا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، یُطِیقُونَہُ، طاقت رکھتے ہیں اس کی۔ کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ یعنی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو روزہ رکھ کر مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا لیکن بہت ہی مشکل کے ساتھ، جیسے ایک حاملہ عورت ہے کہ وہ پہلے ہی اس کا حال اس طرح کا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کا حال اور ذرا زیادہ مشقت میں پڑ جاتی ہے
کہ روزہ بھی رکھے، پہلے ہی طبیعت بوجھل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، حاملہ عورت کے لیے، یا جو دودھ پلانے والی ہے، یا جو مریض ہے، کہ جو روزہ رکھ کے مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن، پس فدیہ دیں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ کیا کریں؟ فدیہ عطا کریں۔ تو عامو، کھانا، مسکین کو کیا فدیہ ہے؟ کھانا دینا مسکین کو۔ ایک روزہ چھوڑا، اسی روزے کا فدیہ دے دیا مسکین کو کھانا کھلا کے۔ فمن، پس جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، نیکی، فہو، پس وہ، خیر اللہ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی سے نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بہت بہترین ہے۔ یعنی اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو پتہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میں مشقت میں پڑ جاؤں گی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے خوشی سے بھلائی کرے تو اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر روزہ رکھو تم، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشقت میں ہونے کے باوجود تم پھر بھی روزہ رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ جب انسان کو کسی بات کا علم ہو تو وہ فوراً سے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں مجھے کتنا ہی فائدہ ہے۔ اب روزہ رکھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ ایک، روزے کے کیا فائدے ہیں؟ جسمانی لحاظ سے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، روحانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے تو یہ تو بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا۔ تو جب انسان اس اجر کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے روزہ رکھ کر اتنا اجر ملے گا، اگرچہ مجھے رخصت بھی دی جا رہی ہے، پھر بھی وہ مشقت میں ہونے کے باوجود روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہترین ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی کہ تم مشقت میں ہو، تم فدیہ دے دو، لیکن پھر بھی وہ خوشی سے بھلائی کرتی ہے، نیکی کرتی ہے، کیونکہ اس کو علم ہے کہ اگر میں یہ روزہ رکھتی ہوں، مشقت میں بھی روزہ رکھتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، میرا جو محنت ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، اس کا اجر مجھے زیادہ اللہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، تو وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب جیسے اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف آئیں، تو جس شخص کو علم ہوگا کہ قرآن پڑھنے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا تو وہ ضرور اس کے لیے کوشش کرے گا، چاہے اس کو کتنی ہی مشقت کرنی پڑے، چاہے اس کو کہیں پر بھی جا کے پڑھنا پڑے۔ ایک لگن، ایک شوق اگر اس کے دل میں ہوئی، اس کو علم ہوا کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو یہ میرے لیے بہترین ہے، یہ میرے لیے دنیاوی اور اخروی لحاظ سے بہترین ہے، تو وہ ضرور اس کے لیے کوشش کرے گا۔ تو وہ جو ہے وہ خوشی خوشی سے یہ بھلائی کرے گا، اگرچہ اس کو کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اس کو علم ہے۔ اور جس بندے کو علم ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا باتیں ہیں جو اس کے لیے سمجھنے کی تھی، وہ قرآن کی طرف پھر آتا ہی نہیں ہے۔ وہ پہلی دو مشکلات کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میرا تو ٹائم ہی نہیں نکلتا، میرا ٹائم مینیج ہی نہیں ہو پاتا، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے لیکن میرے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا میں نہیں پڑھ سکتا، میں اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جس انسان کو علم ہے کہ قرآن میں اس کے لیے کتنے ہی فائدے ہیں، قرآن کو پڑھ کر وہ کس طرح اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، وہی اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، وہی اس کی طرف آتا ہے۔ شہر، مہینہ ہے، رمضان کا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی تھی ایام معدودات کے چند گنتی کے دن، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ ایک مہینہ، شہر، مہینہ، رمضان کا، الذی، وہ جو، انزلہ، اتارا گیا، فیہ، بھی جس میں، قرآن کو، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک تو روزے رکھنے کا حکم، دوسرا یہ مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس کی ابتدا رمضان سے ہوئی۔ پھر فرمایا، قرآن پاک کی آیات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر رات ہے، یعنی 1000 سالوں سے بہتر وہ رات ہے۔
تو یہ قرآن کتنی اہمیت کے حامل ہے، کتنا ہی یہ امپورٹنٹ ہے، کتنی ہی اس کی ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ بھی بہت ببرکت ہے، جس رات میں وہ نازل ہوا وہ بھی برکت والا، جس نبی پر نازل ہوا وہ سب سے بہترین نبی، جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ سب سے بہترین فرشتہ، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل، پھر جس امت پر نازل ہوا وہ بھی سب سے بہترین امت یعنی امت محمدیہ پر۔ تو یہ قرآن جو اتنا اہمیت کے حامل ہے، جس کا ذکر اسی قرآن میں نازل کیا گیا، تو ہم اسی قرآن کو اتنا پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں خوف نہیں آتا کہ ہم اس قرآن کے لیے اپنے وقت کو نکال نہیں سکتے، کہ ہم اس کو قرآن کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ہمیں بدل ڈالے گا، یہ ہمارے اندر کی دنیا کو بدلے گا، یہ ہماری روح کو سکون دے گا، یہ ہمارے دل کو سکون دے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا، ہماری روح بے چین رہتی ہے، تو کیوں رہتی ہے؟ قرآن کی دوری کی وجہ سے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں۔ ہم عربی پڑھتے جاتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم دیے گئے۔ ایک نبینا جو ہے ایک باغ سے گزرتا ہے تو وہ صرف اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس باغ میں کون کون سے رنگ کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس شخص کا حال ہے جو قرآن کو عربی میں پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ عربی میں بھی پڑھنا ثواب ہے، لیکن جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کیا باتیں کی۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے کہ یہ قرآن آج تک نہیں بدلا اور نہ ہی یہ بدلے گا، لیکن جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ضرور بدل جاتا ہے، اس کا دل بدلنے لگتا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی جو کہتا ہو انسان کہ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، میں نے قرآن کی تفسیر سٹارٹ کی لیکن میرا دل نہیں بدلا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدن ہدایت ہے للناس، لوگوں کے واسطے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ بیناتی اور واضح دلائل ہے، من الہدا ہدایت سے، والفرقانی اور معجزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن تو ایسا قرآن ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیسے ہے؟ کہ ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہی ہمیں ہدایت مل سکے گی۔ ہم اس کو بند کر کے سب سے اوپر والی شیلف میں رکھ دیں اور کہہ دیں کہ ہمیں قرآن بچا لے گا، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اس کو پیارے سے غلاف میں بند کر کے اپنے گھر کی سب سے اونچی والی جگہ پہ رکھ دیں اور کہہ دیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، تو ہم نے یہ قرآن کا حق ہرگز ادا نہ کیا۔ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے نکال کر ایک جگہ قرآن کو اپنے گھر میں کونے میں رکھ دیا اور کہہ دیا کہ ہم نے اس کو اپنے پیچھے نہیں کرنا، ہم نے اس کو پیچھا نہیں دینا، تو یہ ہم نے یقین جانی ہم نے اس کو پیچھا دیا ہوا ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، اور ویسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کو پیچھا نہیں دینا۔ پیچھا دینا کیا ہوتا ہے؟ کہ قرآن کو اپنی زندگی سے نکال کر ایک سائیڈ پہ رکھ دینا اور اپنی من مرضیاں کرنا، یہ ہوتا ہے پیچھا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا قرآن ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں واضح دلائل ہیں، اس میں معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام جو پیچھے ہم نے پڑھی، آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ بہت سی امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، تو ان کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جو ایمان والے ہیں، جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، وہ دیکھ سکیں، وہ پڑھ سکیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا انجام کیسا ہوا، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی باتوں پر لبیک کہا، تو ان کا انجام کیسا تھا۔ پھر انسان خود کا معائنہ کرے، خود کا محاسبہ کرے کہ وہ کس طرف ہے، وہ کس طرف کھڑا ہے، کیا وہ انکار کرنے والوں میں ہے یا اللہ کی ماننے والوں میں ہے یا منافقین میں سے ہے، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل ان کے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی تب ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں گے۔ اگر ہم قرآن کو بند کر کے کہہ دیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، تو یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ہم قرآن کو
تعویذ بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لیں تو تب بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ میڈیسنس ہمیں ڈاکٹر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اگر آپ اس کو پراپر کھائیں گے تبھی آپ کو آرام آئے گا، تبھی آپ کا مرض جو ہے وہ دور ہوگا۔ میڈیسنس کو سامنے رکھ لیں اور کہہ دیں کہ یہ مجھے شفا دے دے گی، میں اسی سے ایسے ٹھیک ہو جاؤں گا، کیا ٹھیک ہوں گے آپ؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح قرآن کو اگر اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور بند کر کے کہیں پہ رکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے مدد ملے گی یا قیامت کے روز یہ ہماری سفارش کرے گا، تو یہ بالکل بھی نہیں کرے گا جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی اہمیت ہی اتنی بیان کی کہ جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا بنا دیا، اس مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ باقی کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں بتایا گیا سوائے رمضان کے۔ رمضان خود برکتوں والا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا۔ دو باتیں اس میں رمضان کے مہینے میں، ایک تو روزے رکھنا، دوسرا اس میں رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ فمن پس جو کوئی شاہدہ حاضر ہو منکم تم میں سے شہرہ رمضان میں ہو، یعنی رمضان کے مہینے میں، فیسم ہو پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جو کوئی رمضان کے مہینے میں ہے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کیا پتہ اگلے سال اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آنا بھی ہے کہ نہیں، کیا پتہ وہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو جو مہینہ اس کو مل رہا ہے اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھے، خوش نصیبی سمجھے اور اس کے مہینے کے روزے رکھے۔ پمن کانا اور جو کوئی ہو مریضن مریض، او علی سفرن یہ سفر پہ ہو، فعدتن پس عدت ہے، یعنی گنتی کو پورا کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ ارادہ ہے اللہ کا، چاہت ہے اللہ کی، بکم الیسر تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم العسر تمہارے ساتھ تنگی کا۔ تنگی کیا تھی کہ مشقت میں تھے، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، مریض تھے، سفر میں تھے، یا جو شخص بیمار تھا روزہ رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہو جاتا کہ روزہ پھر بھی رکھنا ہے تو کیا ہم اس کا انکار کر سکتے تھے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو انسان کے لیے آسانی کا ارادہ کیا ہے، نہ کہ مشکل کا۔ میں نے تو اس کو کہہ دیا کہ اگر وہ مشقت میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، روزے کی گنتی کو پورا کر لے، بعد میں فدیہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے قدم بہ قدم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہرگز ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مشکل میں ڈالے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہمیں آسانیوں میں مبتلا کرے۔ اگر ہم آج کسی وجہ سے مشکلات میں ہیں تو ہم اپنی وجہ سے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، ورنہ اللہ کا ارادہ آپ کو مشکل میں ڈالنے کا ہرگز نہیں۔ اس کا ارادہ تو آپ کو آسانیوں میں ڈالنے کا ہے۔ ان مع العسر، اللہ تعالیٰ تو آسانیاں چاہتا ہے۔ وَلِتُقْبِلُوا اور مکمل کرو عدتہ گنتی کو، یعنی جو تمہارے روزے رہ گئے ہیں اس کو مکمل کرو۔ جن عورتوں کے گنتی پوری نہیں ہوتی حیض کی وجہ سے تو ان کو چاہیے کہ اپنی جو گنتی ہے وہ ضرور پوری کریں، ٹھیک ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اور بڑائی بیان کریں اللہ کی بڑائی بیان کریں، عید کے موقع پر، حج کے موقع پر، یہ تب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اوپر مہداکم جو ہدایت دی تم کو، جو راہ دکھائی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا کہ تم ایک تو تقوی کو اختیار کر لو، دوسرا تم شکر کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ۔ رمضان کا اصل مقصد کیا تھا؟ متقی اور شکر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ ہی یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، تاکہ وہ آخرت میں فلاح پا سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور کنٹینیو کریں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔